پیدائش ہی نشانی ہے, ان کی ولادت ہی ایک نشانی ہے. لیکن جب آپ جوان ہوئے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, ایک خدا کی دعوت, اس کے باوجود لوگ نشانیاں پوچھتے رہے, کیونکہ وہ یہودیوں کی جماعت میں آئے تھے. بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اس وقت یہودی تھے, اور یہودی نافرمان قوم, اکثر نبیوں کو جھٹلایا کرتے, یہاں تک کہ نبیوں کا قتل بھی کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ رہا ہے. یہودیوں نے تقریباً 10,000 نبیوں کو قتل کیا ہے. ہاں, ہم اللہ کے نبیوں کو, قرآن صاف کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. نا حق یہ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے یہ یہودی, کیونکہ ان کی طبیعت کا اگر مسئلہ نہیں ملتا تو نبی کو مار دیتے. ان کو اپنی طبیعت کا مسئلہ چاہیے ہوتا, شریعت ان کو ویسی چاہیے جیسا وہ چاہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں آتے, وہ حق کے داعی ہوتے ہیں, حق کے داعی ہوتے ہیں. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ کو پھر سے نشانیاں پوچھی گئیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, کوئی نشانی. اب اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ان کی ولادت ایک نشانی ہے, پھر ان کو معجزے عطا کیے. کون کون سے معجزے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو 3 معجزے اور دیے گئے. 3 معجزے وہ کیا تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی زبان میں فرماتے ہیں, جس کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. کیا ہے؟ احیی الموتى باذن اللہ, ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. اور ایک ہے وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. 3 معجزے. توجہ چاہتا ہوں, عیسیٰ علیہ السلام کو 3 معجزے دیے گئے. پہلا معجزہ, کوڑ کی بیماری والے, سفید داغ والے کوئی بھی بیمار آئیں, عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ رکھتے تو صحیح ہو جاتا. ابرئ الاکمہ والابرص, کوڑ والا, سفید داغ والا, یہ بیمار اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تو آپ اس کو ہاتھ پھیر دیتے تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی. دوسرا معجزہ, وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, کہتے ہیں کہ میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ اگر وہ کسی قبر کو ٹھوکر مارتے تو قبر سے مردہ زندہ کھڑا ہو جاتا, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتے عیسیٰ علیہ السلام. کبھی کبھار مٹی کے پرندے بناتے, ان میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے تھے. ہاں, مٹی کے پرندوں کو پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے زندہ ہو کر. 2 معجزے ہو گئے. تیسرا معجزہ اہم ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو کچھ بھی کھاتے ہو اور جمع کرتے ہو, عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں یہیں بیٹھ کر کے سب بتا دیتا ہوں, ساری چیزوں کی میں خبر دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ تم اپنے گھروں میں جو کھاتے ہو, جمع کرتے ہو, سب کی خبر عیسیٰ علیہ السلام کو ہے. یہ ظالم نادان جو میرے نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں, قرآن پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا؟ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں, جو بعد میں حضور کی امت میں آئیں گے آسمانوں سے, اور آئیں گے حضور کی امت, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں رہیں گے. اب اندازہ کرو, انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا علم غیب دیا, تو کیا میرے رسول کو غیب کا علم نہیں ہوگا؟ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے, ہمارا موقف یہی ہے. میرے آقا مدینے میں ہو کر ہماری مسجد کا بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. ہاں, وہ پوری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنے ہتھیلی کو دیکھتے ہیں. خود میرے آقا نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان اللہ زوى لی الارض, اللہ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے, اور میں پوری روئے زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. 3 معجزے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی, یاد رکھیے گا. اب میرا سوال بھی سن لیجئے توجہ کے ساتھ. ایک ہے وہ کوڑ کی بیماری اور برس کی, سفید داغ کی بیماری والے کو ہاتھ رکھتے تو کیا ہو جاتا؟ صحیح ہو جاتا. حاضر ہے آپ کا دماغ؟ بہت اہم چیز. دوسری چیز ہے مرے ہوئے آدمی کو ٹھوکر مار کر زندہ کر دیتے تھے. چلے 2 ہی پر ہم بات کرتے ہیں. یہ
بیماریوں سے شفا دینا کس کا کام ہے؟ عقیدہ تو یہی ہے نا، اللہ کا کام ہے۔ پھر سوال تو یہاں ان لوگوں کے لیے بھی بن پڑتا ہے جب ہم اپنے مصطفیٰ کے لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ ارے یہ بریلوی شرک کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے۔ رسول کو کہہ رہا ہے شافی ہیں، رسول کو کہہ رہا ہے کافی ہیں، رسول شفا دیں گے؟ جب ہم درود میں، درود تاج میں پڑھتے ہیں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، ہمارے رسول بلاؤں کو دفع کرنے والے، وباؤں کو دفع کرنے والے، درد کو دور کرنے والے، ہر کرب سے آزاد کرنے والے، ہم پڑھتے ہیں درود میں۔ تو اس پر کچھ لوگوں کا پیٹ درد ہوتا ہے اور کہتے ہیں کیسے تم رسول کو کہہ رہے ہو کہ وہ بیماریوں سے دور کرنے والے ہیں، وہ کیسے دور کر سکتے ہیں؟ ان سے میرا سوال یہ، قرآن کی کوئی آیت پڑھا بھی ہے یا نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کوڑ کی بیماری اور برس کی بیماری والے کو میں ہاتھ رکھ دوں تو صحیح ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھ دیں تو صحیح ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس سے بھی بڑی چیز، اس سے بھی بڑی چیز، زندگی دینا اللہ کا کام، موت دینا اللہ کا کام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا یہ تو اور بڑی بات ہے، یہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ اور وہ کام عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، اب یہ شرک نہیں ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ رکھے گا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو شرک ہو جائے گا؟ کچھ لوگوں کے فتوے کے حساب سے تو شرک ہے، کیونکہ وہ رسول کے واقعات کو نہیں مانتے۔ غوث پاک نے اگر کسی مردے کو زندہ کیا تو کہتے ہیں یہ جھوٹی کہانیاں ہیں، ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا کام۔ پھر قرآن جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا ہے، کیا عیسیٰ خدا ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے؟ یہاں ایک نقطہ سمجھ کر کے چلو، اللہ رب العزت یقیناً قادر مطلق ہے، رزاق وہی ہے، خالق وہی ہے، شافی وہی ہے، لیکن اگر وہ اپنی طاقت کسی محبوب رسول یا نبی کو شفا دینے کی طاقت دے دے، دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت دے دے، یا بیماریوں سے دور کرنے کی طاقت دے دے، تو اس میں کسی کے پیٹ درد ہونے کی ضرورت نہیں۔ مولا جسے جو چاہے وہ مقام عطا فرما ہے، یہ شرک بھی نہیں ہے۔ اللہ جسے جو چاہے وہ عطا فرمائے۔ اسی لیے ہمارا موقف یہ ہے الحمدللہ کہ ہم مانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیماریوں کو دور کرتے تھے، لیکن ہم انہیں خدا نہیں مانتے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عطا سے بیماروں کو شفا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ بھی اللہ کی عطا سے بیماروں کو شفا کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم مانگتے بھی ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں، ہمیں بزرگوں نے سکھایا ہے۔ بلکہ ایک حدیث بھی میں آپ کو بتا دوں، ایک صحابی آئے اور ان کے بھائی کا پیٹ درد کر رہا تھا، بہت تکلیف تھی، حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ بہت درد کر رہا ہے۔ ڈاکٹر نہیں تھا کیا مدینے میں؟ کوئی طبیب نہیں تھا، وہ صحابی حضور کے پاس کیوں آئے؟ اس لیے کہ صحابہ کو معلوم تھا کہ یہ شفا خانہ ہے، یہاں سے جو حکم ہوگا اس میں شفا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے بھائی کو شہد چٹاؤ، اسقیہ عسلا، اسے شہد چٹاؤ۔ وہ گئے، شہد چٹایا تو جلاب لگ گئے، یعنی بہت زیادہ لوز موشن شروع ہو گئے۔ وہ دوسرے دن بھاگے بھاگے آئے، کہا میں نے تو کل شہد چٹایا لیکن وہ زیادہ اس کا درد بڑھ گیا اور موشن شروع ہو گئے، یعنی جلاب ہو گئے، دست آ رہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن پھر کیا دوا فرمائی؟ کہا اسقیہ عسلا، جاؤ اس کو پھر شہد چٹاؤ، پھر سے شہد چٹاؤ۔ ایک دوا سے اگر فائدہ نہ ہو تو آپ پھینک دیں گے۔ اور وہ صحابی دوسرے دن پھر گئے، اپنے بھائی کو کہا آج پھر شہد کھاؤ۔ پھر انہوں نے شہد کھایا تو آج تو ایسا ہوا کہ ان کا بستر خراب ہو گیا، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اتنے زیادہ دست ہونے لگی۔ شہد جیسی کھا رہے بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ تو کوئی آ کے یہ تو کہہ سکتا تھا کہ ریئیکشن ہو رہا ہے، دوا بدل دیں۔ تیسرے دن آئے وہ صحابی، کہا یا رسول اللہ اب تو اور حالت بری ہو گئی، بہت زیادہ تکلیف پہ ہے۔ تیسرے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنے بھائی کو شہد چٹا۔ تیسرے دن بھی اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ شہد چٹاؤں؟ کہا ہاں،
تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کا نبی سچ بول رہا ہے۔